بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا شیطان کسی حیوان کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ جی ہاں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یقطع الصلاۃ الحمار والمرأة والکلب الاسود، گدھا، عورت اور سیاہ کتا نماز کو کاٹ دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سیاہ کتا ہی کیوں، سرخ کتا کیوں نہیں کاٹتا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، جس طرح تو نے مجھ سے پوچھا ہے ایسے ہی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلب الاسود شیطان، سیاہ کتا شیطان ہے۔ سامعین گرامی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ شیطان حیوان کی شکل اپنا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالۃ الجن میں لکھتے ہیں، جن انسانوں چوپایوں کی شکل اپنا سکتے ہیں، سانپ اور بچھو وغیرہ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، ایسے ہی اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، خچر اور گدھا بھی بن سکتے ہیں۔ وہ پرندوں اور انسانوں میں بھی آ سکتے ہیں، مگر اس کی افضل صورت سیاہ رنگ ہے۔ شیطان کا معرکہ اور جھنڈا کہاں ہے؟ سامعین گرامی، شیطان کے حملے کی جگہ بازار ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے اور سب سے آخر میں نکلنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ شیطان کے حملہ آور ہونے کی جگہ ہے، اور یہاں شیطان اپنا جھنڈا نصب کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، فیہا باز الشیطان وفرخا، بازاروں ہی میں شیطان انڈے دیتا اور بچے نکالتا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے انہا معرکۃ الشیطان کی تشریح میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار، اہل بازار کے ساتھ شیطان کا کردار اور ان پر اس شیطان کے تسلط کو معرکے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بازار میں جو بہت سے باطل کام ہوتے ہیں، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے ملاوٹ، دھوکہ دہی، جھوٹی قسمیں، غلط سودے بازی، سودے پر سودا کرنا، بائی کے باؤ پر باؤ کرنا، کم ناپ تول وغیرہ، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان اور اس کے چیلوں کا اجتماع بازاروں میں ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فساد مچائے اور انہیں مذکورہ بالا ناجائز کاموں پر ابھارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بازار میں داخل ہوتے وقت کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ ہی در آن خالقہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہی تعریف ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے اور مرے گا نہیں، اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے 10 لاکھ نیکی لکھ دی جاتی ہیں اور 10 لاکھ برائی مٹا دی جاتی ہے، اور 10 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کی کتنی قوت ہے! سامعین گرامی،
فرمان باری تعالی ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 76۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ یعنی مومن اللہ تعالی کی اطاعت و خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی اطاعت میں لڑتے ہیں۔ پھر اللہ نے مومنوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف قتال پر اپنے قول فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا کے ذریعے برانگیختہ کیا ہے۔ سامعین گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے کسی فراخ راستے میں ملتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ شیطان کو مومن پر کوئی کنٹرول نہیں۔ فتح الباری۔ فتح الباری میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر چہرے کے بل گر پڑتا ہے۔ کیا شیطان اور تصاویر کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ جواب یہ ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بینہا فی قلب ولا سورہ۔ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بعض علماء و محدثین کا قول ہے کہ اس سے وہ تصاویر مراد ہے جن کا سایہ ہو، یعنی کسی انسان یا حیوان کی تصویر یا ہر اس چیز کی تصویر جس میں روح ہو۔ اور یہ معلوم ہے کہ فرشتے اور شیاطین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو ایسی جگہ جہاں تصویر ہے تو وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، تو وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ شیاطین اور تصاویر کے درمیان گہری مناسبت ہے کہ تصاویر شیطان کی آمد کا سبب بنتی ہیں۔ جب گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کے کھیلنے کے لیے جو گڑیاں بنائی یا لائی جاتی ہیں ان میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی صورت میں ان گڑیاں تصاویر کی تعظیم نہیں بلکہ توہین ہوتی ہے۔ یعنی بچے کھیلنے کے لیے انہیں کبھی اٹھا لیتے ہیں اور کبھی پھینکتے ہیں، کبھی کہیں پھینکتے ہیں اور کبھی کہیں۔ ہاں، بچوں کی عدم موجودگی میں لا کر گھر رکھ دینا جائز نہیں۔ کیا شیطان دروازہ کھول سکتا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانپا کرو، مشک کا تسمہ باندھ رکھو، چراغ بجھا دیا کرو اور دروازوں کو بند رکھا کرو، کیونکہ ایسی صورت میں شیطان مشک میں اتر سکتا ہے، نہ دروازہ کھول سکتا ہے اور نہ برتن کا منہ کھول سکتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس برتن کو ڈھانپنے کے لیے سوائے لکڑی کے کچھ بھی نہ ہو تو وہی برتن پر رکھ دے اور بسم اللہ پڑھے، بے شک جوہیاں اہل خانہ پر ان کے گھر کو جلا دیتی ہیں۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو
تو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان اس جیسی چوہیا کو اس بستر پر رہنمائی کرتا ہے تو وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ یعنی وہ چوہیا کو لاتا ہے تو وہ چراغ جلتا ہوا گھسیٹ کر لاتی ہے اور بستر پر پھینک دیتی ہے، جس کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے۔ اس لیے سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان سے نجات کی سبیل سیکھے، وہ اس طرح کہ وہ برتنوں کو ڈانپے بغیر نہ چھوڑے، سونے سے پہلے گھریلو چراغ بجھا دے، دروازوں اور کھڑکیوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دے، اور گھر میں دخول کے وقت السلام علیکم کہے، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ شیطان گھر سے بھاگ جائے۔ کیا شیطان کو گھنٹی سے کوئی مناسبت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس، فرشتے اس گروہ کے ساتھ نہیں چلتے جس میں کتا یا گھنٹی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ کہا گیا ہے کہ گھنٹی ناقوس کے مشابہ ہے یا گھنٹی ممنوعہ آلات میں شامل ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ گھنٹی کے شیطان کی بانسری ہونے کا سبب اس کی مکروہ آواز ہے، اور مزامیر الشیطان والی روایت اس کی موید ہے۔ ہم یہاں نصیحت کریں گے کہ لوگ گھروں میں موجود ممنوعہ آواز والی گھنٹیاں بدلیں، حتیٰ کہ موبائل کی گھنٹی بھی، اور ایسی گھنٹیاں لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا باعث ہوں۔ کیا شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے یا جماعت کے ساتھ؟ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، اکیلا شیطان ہوتا ہے اور دو بندے بھی دو شیطان ہوتے ہیں، اور تین بندے ایک جماعت ہوتے ہیں۔ اس لیے تنہائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بھیڑیا بھی الگ تھلگ رہنے والی بکری کو کہا جاتا ہے، اور شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ نیک مومن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور ایسے ہم مجلس کا انتخاب کرنا چاہیے جو وعظ و نصیحت کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد دلا دے۔ کیا کوئی چیز شیطان کو دیکھ سکتی ہے؟ ہاں، گدھا شیطان کو دیکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اس مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کا ہنہنانا سنو تو شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ کیا شیطان گاٹھیوں میں ہوتا ہے؟ سیدنا ابو ثعلبہ خبشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پڑاؤ ڈالتے تو وادیوں اور گاٹھیوں میں بکھر جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ گاٹھیوں اور وادیوں میں بکھر جانا محض شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی صحابہ نے کہیں پڑاؤ کیا تو ایک دوسرے کے قریب ہی رہے۔ لوگ صحابہ کرام جب سفر کرتے اور استراحت کے لیے کسی جگہ اترتے
تو راستوں اور پہاڑوں کے نشیب و فراز میں بکھر جاتے، تو یہ تنہائی سے بھی دور تر صورت ہے۔ اکٹھے رہنا اور تعاون کرنا انہیں ایذا پہنچانے اور ڈرانے والی چیزوں سے بچانے کا موجب ہے، تو وادیوں اور گھاٹیوں میں اکٹھا اور مل کر رہنا انہیں شیطان پر قوی اور شجاع بنا دیتا ہے۔ انسان جب کسی نشیبی زمینی کی طرف اترے تو سبحان اللہ کہے، اور جب فراز کی طرف جائے تو اللہ اکبر کہے۔ ایسے ہی جب سواری پر سوار ہو تو ضرور در ذیل دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس جانور کو تابع فرما دیا اور ہم اس کی طاقت رکھنے والے نہ تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وہ ذات پاک ہے، یقیناً میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں بخشش عطا کر سکتا۔ شیطان انسانی جسم کے کون سے حصے میں رات گزارتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک تاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی ہڈی پر رات گزارتا ہے۔ خطوات الشیطان، شیطانی قدم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 162۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں اور وہ مخلوق کو پیدا کرنے میں تنہا ہے، تو یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ ہی تمام مخلوقات کا رازق ہے۔ پھر بطور احسان ذکر فرمایا کہ اس نے مخلوق یعنی انسان کے لیے حلال اور پاکیزہ اشیاء کھانا مباح کر دیا ہے اور حرام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کو حرام کہا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان سے نفرت اور اس سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ ہر معصیت اور نافرمانی وہ خطوات الشیطان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ البقرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اسلام کے تمام احکامات کو اختیار کرے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے بحسب استطاعت پورا کرے اور منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی اطاعت والے کام کرو، جس چیز کا شیطان حکم دیتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یعنی وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ کیا شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ سکتا ہے؟ شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے نام جیسا نام رکھ لیا کرو، مگر میری کنیت جیسی کنیت نہ رکھو۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جس نے جان بوجھ کر مجھ پر افطرا باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ حالت بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فرمایا کہ اس نے مجھے حالت بیداری میں دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے تھے ورنہ پس کدھی، بال کانوں سے نیچے گردن تک تھے اور سیاہ تھے، آنکھیں موٹی اور سیاہ تھی اور پلکیں لمبی تھی، چہرہ سفید اور چاند سے روشن تھا، اس میں کوئی داغ نہیں تھا، داڑھی گنی، اس میں 17 سے 20 بال سفید تھے، سینے پر تھوڑے سے بال تھے جیسا کہ پیٹ پر ایک لکیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے گوشت سے پر تھے، ہتھیلی بڑی اور ریشم سے زیادہ نرم تھی، دانتوں میں کشادگی تھی، تیز چلتے اور اچھی چال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عمدہ اور دل صاف تھا، جب بات کرتے تو بڑے بارونق ہوتے، جب